سر آج ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج جو مسلمان دفاتر ہیں وہ رشوت ستانی اور اقربا پروری کی نظر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مسلمانوں کا عدالتی نظام ہے وہ انصاف خصوصاً جلد انصاف کی فراہمی میں بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ آج کا جو سینٹ یا پارلیمنٹ کا جو رکن ہوتا ہے وہ اپنے ایجنڈے میں غریب اور مظلوم عوام کی فلاح و بہبود کے کام کرنے کو بالکل شامل ہی نہیں کرتا ہے۔ آج کے دفاعی ادارے بھی سیکیورٹی فراہم کرنے اور امن و سکون کو برقرار رکھنے کے لیے بری طرح سے ناکام نظر آتے ہیں۔ صحت و صفائی کے نظام کی اگر بات کر لیں تو وہاں پر بھی پرائیویٹ کلینکس کی وجہ سے غریب عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ گیس، واسا اور وابڈا کے جو ادارے ہیں وہ بھی غریب عوام کی مدد کے لیے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ ان تمام قسم کی اخلاقی جو برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر کن قسم کی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل جو جائزہ لیا گیا ہے وہ مینوان ایسا ہی ہے، اس میں دو رائے نہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ان قبیح صفات سے بھر چکا ہے۔ میں ایک دو ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں لیڈی ڈاکٹر کی ایک پرچی میرے رشتہ داروں نے ہمارے گھر بھیجی کہ اس میں جو میڈیسن ہے یہ آپ لے آئیں۔ تو اس میں ایک میڈیسن جس کا فارمولہ غالباً لوکونازول کے نام سے تھا، جب میں میڈیکل والے کے پاس گیا ہوں تو وہ صرف ایک ٹیبلٹ اس کے اندر ہے، اور اس لیڈی ڈاکٹر نے جس کمپنی کا وہ لکھا تھا اس کی قیمت 500 روپے تھی۔ 500 روپے تھی ایک ٹیبلٹ کی قیمت۔ اور جب وہ میں لے کے فارمولہ اس کا نوٹ کر کے جب میں ایجنسی میں گیا اور وہاں سے جب میں نے اس کو لیا تو اس کے ڈبے پر اس کی کل پرائس 149 روپے لکھی ہوئی تھی، اور جب اس نے مجھے بل بنا کے دیا تو وہ جو ٹیبلٹ تھا وہ صرف 18 روپے کا اس نے مجھے دیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہے ایسی کمپنیوں کی میڈیسن لکھتے ہیں کہ کہاں 500 اور کہاں 18 روپے۔ تو یہ کیفیت ہے ہماری میڈیسن کے شعبے کے اندر کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کے تعلقات میڈیکلز کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو ہے جو ایکس رے کرتے ہیں، جو اس کے علاوہ میں کئی بار جو ہے معدے کے لیے جو ٹیبلٹ استعمال ہوتی ہے یا کیپسول استعمال ہوتی ہے اسومیپرازول کے نام سے، یہ اسومیپرازول کے نام سے جو میڈیکلوں میں 40 mg میں یہ ٹیبلٹ آتی ہیں، 20 mg کی بھی آتی ہیں۔ 40 mg تقریباً میڈیکلوں میں 300-350 روپے کی ملتی ہے، جبکہ اسی فارمولے میں اسی اثر اور اسی ایفیکٹ کے ساتھ یہ ٹیبلٹ جب میں ایجنسی میں جا کے خریدتا ہوں تو وہاں سے وہ 40 mg کی جو ٹیبلٹ ہے اسی فارمولے میں وہ 80 روپے کی مل جاتی ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ کہاں 350 روپے اور کہاں 80 روپے۔ اور اسی طرح فلوجن کے نام سے ایک ٹیبلٹ میڈیکلوں میں فروخت ہوتی ہے، اور یہ پین کلر ہے، درد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سوڈیم میفینیمک سوڈیم فارمولے کے اندر یہ بکتی ہے۔ یہ آپ میڈیکل سے لیں گے تو یہ 250-300 روپے کی یہ جو ہے یہ ٹیبلٹ آتی ہے، بلکہ اس سے بھی اوپر ہے، 100 mg میں ہے، اور ایس آر کے اندر یہ ایس آر ہوتی ہے یہ۔ لیکن یہی جب ایجنسی سے جا کر میں نے خریدی ہے تو وہاں پر ڈبہ صرف 65 روپے کا پڑ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اب ڈرگ انسپیکٹرز جو ہے اور جو حکومت ان کو کنٹرول کرنے والی جو ایجنسیاں ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اس کیفیت کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور غریب عوام جو ہے جو میڈیسن کے حوالے سے جن کو اس بری طرح سے جو ہے لوٹا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو سول ہاسپٹل میں علاج کرنے کے لیے آتے ہیں
اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہاسپٹل تک پہنچنے کے لیے کرایہ تک نہیں ہوتا، لیکن آگے سے جو ڈاکٹرز ہیں، سب کی بات نہیں ہو رہی الا ماشاءاللہ، استثناء تو ہر جگہ پر ہے، لیکن میکسیمم کی یہ حالت ہے کہ وہ اس قدر مہنگی دوائیاں لکھتے ہیں کہ یہی دوائیاں دوسری کمپنیوں میں نہایت سستی قیمتوں کے اندر موجود ہے اور اسی اثر کے ساتھ موجود ہے، لیکن وہ ان میڈیسنز کو نہیں لکھتے۔ تو یہ کرپشن کے چند ایکسپیرینسز ہے جو آپ کے ساتھ میڈیکل فیلڈ کے ہے۔ باقی ہم آتے ہیں دوسرے فیلڈز کے اندر، تو جیسے آپ کے سوال میں خود اس بات کی وضاحت تھی کہ تمام شعبوں میں عوام رول رہی ہے، اور امپورٹنٹ جو اس حوالے سے آپ کا کویسچن ہے کہ اس کا حل کیا ہے، اس سلسلے میں کیا کیا جائے کہ یہ مسائل ہمارے کنٹرول ہو جائے۔ تو یہاں پر میں سورہ حدید سورہ نمبر 57 کی آیت نمبر 25 جو ہے وہ جو ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں۔ اگر ہم اس ایک آیت کو جو ہے سامنے رکھ لے اور ہمارے جو ذمہ داران ہیں جن شعبوں کے، اگر وہ قرآن کریم کے اس میسج کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائے تو انشاءاللہ ہمارے تمام ادارے جو ہے ان سے یہ کبھی اور بری خصلتیں نکل سکتی ہیں۔ اس کی آیت نمبر 25 میں بتایا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بے شک بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور اتاری ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان، یعنی میزان عدل، ترازو، کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائے۔ اور اس کے لیے اللہ جل شانہ نے آگے اس کا حل بھی بتایا کہ جو لوگ ان بینات، واضح دلائل کے ذریعے سے اور یہ کتاب کے ذریعے سے تبلیغ کے نتیجے میں ٹھیک نہیں ہوتے، وہ ان کی بری فطرت جو ہے وہ نہیں بدلتی، تو اس کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کا حل بھی بتا دیا۔ وہ یہ ہے کہ اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا، ہم نے لوہا نازل کیا، فیہ بأس شدید، جس میں بڑی سخت قوت موجود ہے، یعنی اس قوت کو ایسے لوگوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا جو مسلم معاشرے کو ہر طرح سے جو ہے لوٹ رہے ہیں۔ اور یہ اللہ جل شانہ نے لوہا نازل کر کے جو یہ احسان فرمایا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ امت مسلمہ جو کہ اللہ جل شانہ خود اپنی قوت و طاقت میں کمزور ہے، بلکہ آیت آگے بتاتی ہے کہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جل شانہ جان لے، معلوم کر لے، مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کہ کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسول کی بن دے کے غیب کے ذریعے۔ اور آخری آیت کا ٹکڑا یہ ہے کہ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوی ہے، قوت والا ہے، اور عزیز زبردست ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اگر دعوت و تبلیغ کی جماعت، باقی دینی جماعتیں اور سرکاری جتنے بھی بڑے جو ذمہ داران ہیں، اگر اس آیت کو اپنی دعوت کے اندر شامل کرے اور اس آیت سے کام لے کر جو ذمہ داران ہیں ان تمام مسائل کا، ان کو اس کے ذریعے سے پہلے تو قرآن اور بینات کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کرے، پھر جو لوگ اس سے نہیں سنورتے ان کے خلاف جو ہے جو لوہے کی بات ہوئی ہے، یعنی زور زبردستی ان کو قانون کا پابند کیا جائے، ان کو قرآن کریم کی اس پیغام پر جو ہے لا کھڑا کیا جائے کہ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائے۔ لہٰذا اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ حکومتی ادارے جو ہے وہ ایکشن میں آ جائے، اور جو یہ مس ہینڈلنگ کرتے ہیں اور ان مسائل کا جو ہے ذریعہ بنتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے اچھا اور منظم اور مضبوط ایکشن لے لے قانونی طور پر، تاکہ جو امت مسلمہ ہے اور جو مسلمان ہیں
جو عوام ہے جو در پدر جو ٹھوکریں کھا رہی ہے اس کی 2 وقت کا کھانا جو ہے اور اس کی صحت جو ہے وہ داؤ پر نہ لگ جائے۔ تو ہماری درخواست ہے کہ جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے وہ اس کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ عدل و انصاف کا قیام جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔